أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج 15ویں پارے کی مختصر تفسیر کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اس سٹیج کے ذریعے سے، اور آج کا 15واں پارہ ہے سبحان الذی. سبحان الذی اس کا اردو معنی ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. اس پارے کے اندر دو صورتیں موجود ہیں. پہلی صورت سورۃ بنی اسرائیل ہے اور دوسری صورت سورۃ کہف ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں، اور سورہ کہف جس میں 110 آیتیں مکمل موجود ہیں، ان میں سے 70 پر 4 آیتیں آج کے پارہ نمبر 15 میں موجود ہیں. اس طرح سے تقریباً 180 پر 5 آیات اس پورے پارے کے اندر، پارہ نمبر 15 کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. جہاں تک مضامین کا سوال ہے، مختصر ٹاپکس کا سوال ہے، سب سے پہلے بنی اسرائیل اس سورت کی فضیلت کیا ہے، پھر اس کے بعد اسراء کے بارے میں بتایا گیا ہے. اسراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اسراء ہوا اور جو معراج ہوا، اس کے تعلق سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں چلایا مسجد حرام سے، یعنی خانہ کعبہ سے، بیت اللہ سے، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے برکت دے رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. پہلا مضمون ہے، پہلا مضمون ہے، پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. پھر دوسرا مضمون ہے آیت نمبر 4 کے اندر. مضمون یہ ہے نیکیوں اور برائیوں کا انجام کیا ہوتا ہے. نیکیوں اور برائیوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر آپ نیکی کا کام کرو گے تو اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اگر آپ نیکیاں نہیں کرو گے، اگر آپ تن آسانی شہوت پرستی میں لگ جاؤ گے اور جو من بولے گا وہ کرنے لگو گے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. اتنے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. سبحان اللہ، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے بنی اسرائیل کی طرف، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، پھر اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کیا سزائیں دی بنی اسرائیل کو، ان کے اس فساد کی وجہ سے ہم نے انہیں کیا سزا دی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال یہ لفظ کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم. صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے. اگر تم نیکی کی زندگی گزارو گے، اگر تم نیکیاں کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، اور اگر تم نے گناہ کے کام کیے تو پھر اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے پہلے 90ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا تھا، آج دوبارہ بنی اسرائیل کے اندر اس قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے آیت نمبر 7 کے اندر. الحمدللہ بہت ساری آگے پیچھے کی آیتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد معزز دوستوں اور بزرگوں،
ایک اور مضمون بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 11 کے اندر کہ آدمی کبھی کبھی جلد باز ہوتا ہے، انسان جلد باز ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کبھی کوئی پریشانی اس کے اوپر آتی ہے تو دعا کر بیٹھتا ہے، سبحان اللہ، کس کی؟ اپنے اوپر بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ کیا بد دعا کر سکتے ہیں؟ میں اس طریقے سے کبھی کبھی آیتیں سرسری طور پر پڑھتے ہوئے کہتا ہوں، آئندہ یہ مضمون ریپیٹ ہوتا ہے تو اہم مضامین میں یا مختصر تفسیر میں چھوڑ کر آئندہ کے لیے میں رکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ اس کا آپ انتظار کریں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آدمی جلد باز ہے، کوئی پریشانی دیکھتا ہے تو بد دعا کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے مختصر تفسیر میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ وہ 4 احباب جن کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز لے گا، وہ 4 احباب جن کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت میں لے گا، اس آیت کی شرح میں اہل علم ان 4 احباب کو ذکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی انسان ہدایت پر آتا ہے تو وہ اپنے لیے، سیم مضمون ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، جب تک ہم رسول کو نہیں بھیجتے ہم عذاب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی شرح میں وہ لوگ جن تک پیغام نہیں پہنچا ہے، وہ لوگ جن تک حق کی دعوت نہیں پہنچی ہے، ان کا کیا انجام ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ پھر ماں باپ کے بارے میں وہ بہت بڑی آیت کریمہ، آیت نمبر 23، 23، 24، سبحان اللہ، اور آیت نمبر 25، یہ 3 آیتیں، یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 20 پر 3، آیت نمبر 20 پر 4 اور آیت نمبر 20 پر 5 ماں باپ کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کا انداز، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اور ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے اور ان کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے، یہ 3 آیتوں کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 20 پر 6 میں پہلے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے، یہ کہا گیا ہے اسراف نہ کیا جائے۔ اسراف کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور سیم مضمون انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ ریپیٹ ہوگا 19ویں پارے کے اندر سورہ فرقان کے اندر، اس مضمون کو ہم وہاں انشاءاللہ تعالی رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معزز دوستوں اور بزرگوں، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے 6ویں پارے میں یہ آیا تھا، تو اس وقت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 15ویں پارے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں وسیلے کے تعلق سے آپ بھائیوں کے سامنے کہوں گا۔ آیت نمبر 50 پر 7 سورہ بنی اسرائیل، آیت اس طریقے سے ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، یہی وہ لوگ ہیں الذین یدعون یبتغون الی ربہم، جو دعا مانگتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو اپنے رب کی طرف وسیلہ پکڑتے ہیں، ایہم اقرب، کون اس میں سے زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے احتیاط برتا جائے، اس سے ڈرا جائے۔ معزز سامعین حضرات، اس سے پہلے کی آیت ملائیں گے تو یہ ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، اس میں وسیلے کا ذکر ہے، کن کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ سے دعا ہے مختصر تفسیر میں یہ چیز انشاءاللہ آپ کے سامنے کہوں گا۔ آیت نمبر 70 پر 1 سورہ بنی اسرائیل کے اندر امام کون ہوتے ہیں، کس کو امام ماننا چاہیے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے ساری قوموں کو، ساری امتوں کو، کل اناس، ہر انسان کو، بامامہم، اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ امام کون ہوتا ہے؟ 71 اور 72 ان 2 آیتوں کے اندر الحمدللہ امام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے 73 اور 74 اور 75 یہ 3 آیتیں، 70 پر 3، 70 پر 4 اور 70 پر 5، ان 3 آیتوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کفار آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آئے تھے اور سوال انہوں نے کیا، 3 سوال انہوں نے کیے، کہا کہ اگر آپ یہ 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک سوال انہوں نے کیا اصحاب کہف کے بارے میں، اور ایک سوال انہوں نے روح کے بارے میں کیا، اور ایک سوال انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آ جائیے میں تمہیں جواب دیتا ہوں، کل آ جائیے میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ یہ تذکرہ آپ کو سورہ کہف کے اندر میں ملے گا، اور 15 دنوں تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔
اور 15 دنوں کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو ان الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل کروں گا، بلکہ ایسا کہیے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہا تو میں کل کروں گا، اللہ چاہا تو انشاءاللہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر سبحان اللہ وہ 3 سوالات جو انہوں نے کیے اور ان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور جب جواب دے دیا تو پھر ان کا کیا سلوک ہوا، وہ پھر بھی ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ اس کے بعد معزز دوستوں اور بزرگوں، روح کیا ہے اس کے بارے میں ایک سوال ہے، اور اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ روح کے بارے میں کتنا بھی تم علم حاصل کرو تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور بار بار ایک آیت جو میں ذکر کرتا رہا تمہارے سامنے، جو تحدی کی آیت ہے، چیلنج کی آیت ہے، سبحان اللہ، آج کے اس پارے کے اندر بھی الحمدللہ اس آیت کریمہ کو ریپیٹ کیا گیا ہے، بڑے اچھے انداز میں ریپیٹ کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیت نمبر 80 پر 9، 80 پر 8 اور 80 پر 9، ان 2 آیتوں کے اندر دوبارہ وہ تحدی کو ریپیٹ کیا گیا ہے، قرآن کے اس چیلنج کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، اس کے بعد یہ سورت ختم ہوتی ہے اس لفظ کے ساتھ اور سجدے کے ساتھ سورت ختم ہوتی ہے۔ سجدے کی جو آیت کریمہ ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ اپنی ٹھڈیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں اور ان کا خشوع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت کہی ہے؟ یقیناً یہ آیت کریمہ تعریف ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اہل کتاب کے اندر سے، سبحان اللہ، اس سے پہلے کی آیت آپ ذرا سن لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بنی اسرائیل میں ان لوگوں کے بارے میں کہی گئی ہے جو ایمان لے کر کے آئے۔ دیکھیے ہمیشہ ان کی برائی نہیں، بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں میں اور عیسائیوں کے اندر، نصارہ کے اندر وہ لوگ آیت اس طریقے سے ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور قرآن مجید جس کو ہم نے الگ الگ کر کے تم پہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں، علی مکثن ٹہر ٹہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ کہہ دیجئے جن کو یہ کفار قریش کو آپ کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے، سبحان اللہ، یقیناً اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں۔ اذا یتلی علیہم، جب ان کے اوپر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، اپنی ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، پاک ہے ہمارا پروردگار، ان کان وعد ربنا، ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، پھر اس کے بعد کہا گیا وہ ٹھڈیوں کے بر گرتے ہیں، روتے ہیں، اور خشوع اور خضوع میں اور زیادتی ہو جاتی ہے جب آیتوں کو سنتے ہیں۔ یہ کہا گیا، تعریف کی گئی ان مسلمانوں کی جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے یہودیوں میں جو مسلمان ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں، یہودیوں میں مسلمان ہوئے، عیسائیوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول فرما لیا، اور بہت سارے لوگ جو ان میں سے آئے، میں نے صرف ایک نام تمہارے سامنے اور ان کے ڈر کو بتایا گیا، خوف کو بتایا گیا، قرآن مجید کے سننے کے طریقے کو بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل الحمدللہ یہ سورت ختم ہوتی ہے، اور وہ سورت شروع ہوتی ہے جس کی فضیلت میں یہ کہا گیا ہے جس گھر میں سورہ جمعہ کے دن یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اگلے جمعہ تک اس گھر کے اندر نور رہے گا، اگلے جمعہ تک اس گھر میں سکون رہے گا، سبحان اللہ۔ سورۃ الکہف جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی شروع کی 10 آیتیں اگر کوئی حفظ کر لیتا ہے، عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ رہے گا۔ اس کے اندر 110 آیتیں ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا 70 پر 4 آیتیں سبحان اللہ اس پارے کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کی فضیلت کیا ہے، یہ خود ایک مضمون ہوتا ہے۔ پھر اصحاب کہف کون ہیں، اصحاب کہف کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی سورت کے اندر سبحان اللہ کتاب جو دی جائے گی، نام اعمال جو دیا جائے گا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر اسی سورت کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پارہ مختصر طور پر معزز سامعین حضرات ختم ہوتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے کہا، بنی اسرائیل بذات خود، بنی اسرائیل اس کی ایک اہمیت ہے اور یہ خود ایک مضمون بنتا ہے، جو سورت ہے یہ خود ایک مضمون بنتی ہے۔ پہلی بات ہم اس پر شروع کرتے ہیں، بنی اسرائیل کن کا نام ہے؟ بنی اسرائیل جس میں 111 آیتیں ہیں اور مکی سورت ہے، یہ نام کس کا ہے؟
بنی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل لقب ہے جی، بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل لقب ہے، جیسے فرعون قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ بھی ایک لقب ہے، ابو لہب وہ بھی ایک لقب ہے، سبحان اللہ، ایسے القاب میں سے اسرائیل ایک لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ جہاں تک اس کی فضیلت ہے، فضیلت کے تعلق سے کہتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں اس صورت کے تعلق سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سمعت ابن مسعود، ابن مسعود کہتے ہیں قال فی بنی اسرائیل والکہف ومریم انہن من عتاق الاول وہن من تلادی۔ جہاں تک حدیث کا سوال ہے، امام بخاری نے کہا ہے تو حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ابن مسعود کا قول یہ ہے بنو اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم لگاتار ہیں سورتیں، 1 2 3 لگاتار ہیں یہ سورتیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں انہن من عتاق الاول وہن من تلادی، کہتے ہیں کہ ان کا تعلق میرے پہلے اور قدیم مال سے ہے، میرے پہلے اور قدیم مال سے ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا قدیم مال ہے، اصل میری دولت یہی ہے، صحابی کا قول یہ ہے ساری دنیا ایک طرف ہے اور قرآن کی یہ صورتیں یہ میری اصل دولت ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان صورتوں کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سمعت عائشہ کان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ کل لیلۃ بنی اسرائیل والزمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بنو اسرائیل اور زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اخرجہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، والنسائی اور امام نسائی نے بیان کیا ہے، وابن خزیمہ ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے، والحاکم مستدرک حاکم میں امام حاکم نے بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں وہذا الاسناد صحیح، وہذا الاسناد صحیح، اور یہ سند صحیح ہے۔ دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی اس صورت کے تعلق سے، اس صورت کی فضیلت میں دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ یہ کہتے تھے، خاص کر ابن مسعود کا قول پیش کیا گیا ہے کہ یہ صورتیں اصل میری دولت ہے۔ یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں، سبحان اللہ، جو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گہری نظر رکھنے والے تدبر اور تفہم کرنے والے لوگ قرآن مجید کے اندر جو تفہیم کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کو جو مزہ ملتا ہے قرآن مجید کے اندر ساری دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے جس میں اتنا سکون موجود ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو آپ، اسی لیے صحابہ یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے کہ ہن من تلادی، یہی اصل میری دولت ہے، یہی اصل میری دولت ہے۔ پوچھئے ان مالداروں سے، ان کروڑ پتیوں سے، ان ارب پتیوں سے کہ جتنا مال کماتے جا رہے ہیں اس میں وہ سکون نہیں ہے۔ اصل سکون اللہ پاک نے جو رکھا ہے وہ اس کلام مجید میں رکھا ہے۔ اسی لیے جب وہ لوگ سدھرتے ہیں، پلٹتے ہیں اور اس کلام کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اصل دولت ہے۔ سبحان اللہ، یہ پہلا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون اس کے اندر جیسے میں نے کہا دوبارہ یہ مضمون ریپیٹ نہیں ہوگا، اس لیے اس کے بارے میں مختصر تفسیر ابھی مجھے کرنی پڑے گی۔ جو مضمون میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی تمہارے سامنے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ مضمون پہلا جو دوسرے مضمون کے طور پر ہم اس میں لے سکتے ہیں وہ یہ ہے، پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں چلایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ جس کے اطراف ہم نے برکت دے رکھی ہے، سبحان اللہ، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ معزز حاضرین حضرات، آیت تو آپ نے سن لی اور آپ نے مختصر ترجمہ بھی اس کا سن لیا، چلیے کچھ تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے اندر دو باتیں ہیں، سب سے پہلے اس میں اسراء کا تذکرہ ہے۔ اسراء کیا ہے؟ معراج، دو باتیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں رات میں چلانے کو، اسراء کہتے ہیں رات میں چلانے کو، اور معراج کہتے ہیں وہاں سے بیت المقدس سے رات میں کہاں سے کہاں چلنے کو؟ رات میں مسجد حرام سے لے کر، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر جو مسجد حرام ہے وہاں سے لے کر بیت المقدس کو جو گئے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ پھر وہاں آپ نے امامت کروائی، پھر وہاں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں پر گئے
اس کو کہتے ہیں معراج. سبحان اللہ، اتنا بڑا واقعہ ہے اور اتنی چیزیں اس واقعے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں کہ ہم لوگ بہت سارے اسباق اس واقعے سے لے سکتے ہیں. بہت ساری احادیث اس میں الحمدللہ پیش کی گئی ہیں. اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. انس ابن مالک اس کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں انس ابن مالک یقول لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ انہ جاءہ ثلاثۃ نفر. پوری حدیث ہے، وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس حدیث کو پڑھنے کے لیے. مختصر طور پر معزز سامعین، جہاں تک حدیث کا سوال ہے، جسے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اس اسراء اور معراج کے تعلق سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابۃ ابیض فوق الحمار ودون البغل یضع حافرہ عند منتہى طرفہ. احادیث امام مسند احمد کے اندر موجود ہیں، احادیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، احادیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اور بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے اندر. مختصر اس حدیث کو میں اس طریقے سے کہوں گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جب ہم جمع کر کے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دابہ کو لایا گیا، ایک جانور کو لایا گیا، براق کو، اور اسے یہ کہا گیا کہ وہ جانور جو ہے فوق الحمار دون البغل، وہ جانور جو گدھے سے ذرا بڑا ہے اور وہ جانور گھوڑے سے ذرا چھوٹا ہے، سبحان اللہ، خچر سے ذرا چھوٹا ہے. اس جانور کو لایا گیا جسے براق کہتے ہیں. اس سے پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اسے بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبرائیل ففرج صدری ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حکمتا و ایمانا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے گھر میں لیٹا ہوا تھا، میرے گھر میں لیٹا ہوا تھا. فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میرے گھر کی چھت کھولی گئی. وانا بمکہ، میں مکہ شہر کے اندر موجود ہوں. فنزل جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام آئے. ففرج صدری، انہوں نے میرے صدر کو چیرا، میرے سینے کو چیرا. ثم غسلہ بماء زمزم، پھر مائے زمزم سے، زمزم کے پانی سے میرے سینے کو انہوں نے دھویا. ثم جاء بطست، پھر اس کے بعد ایک تش لے کر کے آئے، من ذهب، جو سونے کا بنا ہوا تھا، ممتلی حکمتن و ایمانا، اس تس کے اندر دو چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ایک حکمت رکھی ہوئی تھی اور ایک ایمان. فافرغہ فی صدری، اس کو میرے سینے کے اندر بھر دیا. ثم اطبقہ، پھر اس سینے کو سی دیا. ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء الدنیا. پھر اس کے بعد اس حدیث کے اندر، اس حدیث کے راوی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ صحیح بخاری میں 1 2 3 جگہ پر ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ ایک جگہ پر ہے. پہلا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ اس کو رکھیں سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد میرے سامنے براق کو پیش کیا گیا. براق کون سا ہے؟ سبحان اللہ، ایک ایسا جانور ہے براق، سبحان اللہ، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے فوق الحمار دون البغل، کہ وہ گدھے سے بڑا ہے اور خچے سے چھوٹا ہے، اور اس کی سپیڈ کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے یضع حافرہ عند منتہى طرفہ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں پر وہ اپنا پہلا قدم رکھتا ہے. سبحان اللہ، اتنی تیز رفتاری سے دوڑنے والا سبحان اللہ یہ جانور ہے. اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی، میرے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی. ایک اور حدیث میں اس طریقے سے تذکرہ ہے، ثم اوتیت باناء، ایک برتن میرے سامنے پیش کی گئی. اس برتن کے اندر 3 چیزیں موجود تھی، من خمر و اناء من لبن و اناء من عسل. ایک برتن ایک چیز تھی اس کے اندر، ایک برتن اس میں شراب کی، اور ایک برتن اس کے اندر دودھ کی، اور ایک برتن اس کے اندر جو چیز میرے سامنے پیش کی گئی وہ شہد کی. اور مجھ سے کہا گیا یہ 3 چیزوں میں سے آپ کوئی چیز اٹھا لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخذت اللبن، میں نے اس کے اندر سے دودھ کو اٹھا لیا، میں نے اس کے اندر سے دودھ کو اٹھا لیا. جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا سبحان اللہ هذه الفطرہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فطرت ہے، وانت علیہا وامتک، اور آپ کی امت اس فطرت پر موجود ہے الحمدللہ. ایک اور حدیث میں اس طریقے سے ہے، اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو اگر آپ اٹھا لیتے آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، اس حدیث کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں جو میں پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، مسند احمد کی حدیث ہے، اس حدیث میں کہا گیا اصبت الفطرہ،
آپ فطرت کو آپ نے انتخاب کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے لے کر یہاں سے فصار بی حتی اتیت بیت المقدس، مجھے لے کر چلے، میں بیت المقدس آیا. فربطت الدابہ بالحلقۃ التی، پھر میں نے اپنی سواری کو وہاں باندھ دیا جہاں سارے نبیوں نے اپنی سواریوں کو باندھا تھا. ثم دخلت، پھر اس کے بعد میں وہاں داخل ہوا. فصلیت فیہ رکعتین، 2 رکعت نماز میں نے پڑھی. ثم خرجت، پھر میں وہاں سے نکلا. فاتانی جبرائیل، یہ موقع تھا جہاں پر وہ تش کو پیش کیا گیا جس میں 3 چیزیں رکھی گئی تھی جس کا تذکرہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہارے سامنے کہا. ثم عرج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے پہلے آسمان پر لے جایا گیا. فاستفتح جبرائیل، آسمان کو کھولنے کے لیے جبرائیل نے کہا. اندر سے آواز آئی فقیل من انت، آپ کون ہیں؟ قال جبرائیل، کہا گیا میں جبرائیل ہوں. قیل ومن معک، پھر پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، کہا گیا میرے ساتھ محمد ہیں. قیل وقد ارسل الیہ، اندر سے آواز آئی کیا تمہیں ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ قال قد ارسل الیہ، ہاں بھیجا گیا تھا. اتنے سوالات کے بعد ففتح لنا، پہلا دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا. فاذا انا بآدم، پھر میں کیا دیکھتا ہوں؟ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام ہے. فرحب ودعا لی بخیر، انہوں نے میرے لیے خیر کی دعا کی اور مجھے مبارکبادی دی. ثم عرج بی الی السماء الثانیہ، پھر دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے. صرف میں نام تمہارے سامنے پڑھنا اور مختصر کر کے اس حدیث کو مختصر سمرائز کر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے آسمان کے اندر آپ نے سنا آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ، یہ 7 آسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پار کیا. جیسے میں نے تمہارے سامنے کہا میں ساری حدیث آپ کے سامنے پڑھ نہیں پاؤں گا، میں نے اس کو مختصر کر لیا ہے. معزز سامعین، اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے، اللہ کے نبی نے بے شمار باتیں اس میں کہی، بے شمار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمائی. کیسے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام کیسے ہیں؟ ان کا بدن کیسا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی لقیت موسیٰ علیہ السلام قال فنعت فاذا رجل حسبته قال مسترب رجل الراس كانه من رجال شنوء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، دراز قد کے ہیں، اونچے ہیں، ہائٹ بڑا زیادہ ہے، سر کے بال گھنگرالو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، خاندان شنوء کے آدمیوں کی طرح ہیں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ خاندان شنوء ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کیسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. اس سے زیادہ ضروری باتیں ہیں جو مجھے اس حدیث کے اندر اسراء اور معراج میں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. میں نے سارے نبیوں کا نام کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت جو سدرۃ المنتہا ہے اس کے پتے کیسے ہیں، اس کے پھل کیسے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پھر یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی سدرۃ المنتہا پر کی، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا. پھر یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کیا چیزیں عطا فرمائی. 3 چیزوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ایک نماز اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ تحفہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، یہ زیادہ ضروری بات ہے. تیسری چیز میں نے اس سے پہلے بھی ایک ہوم ورک آپ کو دیا تھا، شاید آپ نے کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، آپ نے کیا ہے نہیں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، چلیے میں کہہ دیتا ہوں. تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ کی امت میں جو بھی آدمی شرک کیے بغیر مرے گا اللہ اسے جنت میں داخل عطا فرمائے. یہ 3 چیزیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اس دنیا میں آئے. اس میں عبرت میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ صرف وہ عبرتیں اس کے اندر دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. جیسے میں نے کہا بے شمار حدیث ہیں اس کے تعلق سے، یہ موقع نہیں ہے تفصیلی گفتگو کا، یہ موقع نہیں ہے، مختصر بات ہے، بات مختصر کریں گے. پہلی چیز جو تحفہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ بڑا اہم ہے، اس تحفے پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، یہ جو واقعہ پیش آیا ایسا واقعہ ہے آج کے زمانے میں بھی لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے. اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی
لوگ آج کے زمانے میں یقین نہیں کریں گے کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سیر کیے، پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آ گئے۔ آج لوگ اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے، مگر اس زمانے میں صحابہ کا یہ ایمان، صحابہ کا یہ یقین کہ حضرت ابوبکر صدیق سے آ کر ابو جہل نے پوچھا تھا اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، یہ ایک رات میں کیسے بیت المقدس تک جا سکتا ہے؟ تمہارے نبی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر میرے نبی کہتے ہیں تو وہ سچے ہیں، اگر یہ بات میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی دماغ میں سمجھ میں آ جائے، لاجک میں سمجھ میں آ جائے، سائنٹیفیکلی سمجھ میں آ جائے، پھر ہم نبی کی بات مانتے ہیں تو اس میں وہ دم نہیں، وہ بات میں وہ وزن نہیں ہے۔ نبی نے کہا تو ہم مانتے ہیں، بعد میں سائنس، بعد میں ساری چیزیں، ساری دنیا بعد میں ہے، اسی چیز کے اندر وزن ہے۔ یہ واقعے سے ہمیں یہ عبرت نکل کر آتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہمیں یہ عبرت دیتا ہے کہ نبی کی باتوں پر ہمیں یقین رکھا جائے۔ اس واقعے کے اندر اور بے شمار چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے ہمارے نبی کی اہمیت اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے گفتگو کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہاڑ پر بلایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بات کی، اللہ نے نبی کو آسمانوں پر بلایا۔ آپ پتہ لگا سکتے ہیں اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ سمجھنے کی۔ یہ ساری باتیں اہل علم حضرات نے بیان کی ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے دیکھی ہیں، کسی موقع پر کیا کیا چیزیں نبی نے دیکھی، اس میں کیا کیا عبرتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے کہی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے بالخصوص اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا اتنا بڑا واقعہ اور اس سے نکلنے والی جو عبرتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبرتیں ہمیں حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اس کے بعد جو مضمون الحمدللہ اس پارے کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک میں نے یہ آیتیں سرسری مضامین کو بیان کرتے وقت آپ بھائیوں کے سامنے الحمدللہ پڑھ دیا ہے۔ ان آیتوں میں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ میں نے پہلی آیت پڑھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس فساد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا عذاب دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ یاد رکھنے کے لائق آیت ہے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکو تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایسے بندوں کو اللہ نے بھیجا سبحان اللہ جو گھروں میں گھس کے مارے، تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے سبحان اللہ۔ اس کے بعد ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ عطا کیا، تمہارے دن پھیرے، سمجھ رہے، تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد میں تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنایا، تمہاری میجارٹی ہوئی، اللہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے ہیں، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی وہ اپنے ہی لیے ہیں۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑیں، سدھرے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھیجا جو مار کے چہرے بگاڑ دیے، کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، چہرے بگاڑ دیے، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس گئے، سمجھیے گا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، مسجدوں میں گھس کے مارے، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ گھسے تھے، وَلِيُتَّبِّرُوا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کے اجاڑ کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں، اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو گے، پھر دوبارہ غلطی کرو گے، سبحان اللہ، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، دوبارہ غلطی کرو گے پھر وہی روش پر تم آؤ گے تو ہم دوبارہ ویسے ہی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم دوبارہ وہی کرنے لگو گے تو پھر ہم دوبارہ ویسے ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، یہ جو آیات ہیں
4ویں نمبر کی آیت بھی اس میں ملا لیجئے، 1 2 3 4 5۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں، یہ 5 آیتیں کن کے تعلق سے ہیں؟ کن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 آیتوں کے اندر خبر دی ہے؟ میں نے آیت بھی پڑھا ہے اور میں نے ترجمہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے کیا ہے، تفسیر میں ذرا دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو بابل کے فرما روا بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی، اور اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شیعہ علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور معصیات کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ معزز دوستوں، یہ پہلی مرتبہ اللہ کا عذاب تھا اللہ نے اس زمانے کے مسلمانوں کو دیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس زمانے کے مسلمان ہیں، نبیوں کے ماننے والے، مگر نبیوں کو انہوں نے ستایا، نبیوں کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اور تورات جو ان کو دی گئی تھی اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، تو اللہ نے پہلی مرتبہ ان کو مزہ چکایا۔ اور اللہ کے مزہ چکانے کا انداز کیا ہے؟ اللہ غیروں کو مسلط کرتا ہے وقت کے مسلمانوں پر، اور وہ انہیں مارتے ہیں، گھروں میں گھس کے مارتے ہیں۔ پھر اللہ جب انہوں نے توبہ کی، اللہ نے دوبارہ ان کو ویسے ہی حالت لوٹا دی، اللہ نے غلبہ دیا، عزت دی، اللہ نے سب کچھ انہیں عطا فرمایا دوبارہ۔ پھر واپس ان کی رفتار بدل گئی، واپس انہوں نے گڑبڑیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کیا گڑبڑی انہوں نے کی؟ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے تھے، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، درپے ہو گئے تھے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اور ایک مرتبہ رومی بادشاہ ٹائٹس، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اللہ نے مسلط کیا، اور اس نے کیا کیا؟ اور اس نے یروشلم پر حملہ کیے، یہودیوں کو اس نے قیدی بنا لیا، ان کے مال لوٹے، مذہبی صحیفے جو ملے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مذہبی صحیفے کسے کہتے ہیں؟ آسمانی کتابیں، تورات کے جتنے نسخے ملے، پاؤں کے تلے روندا، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو توڑ کے پاش کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا، ہم نے بھیجا اس کو، ہم نے مسلط کیا ٹائٹس کو، ہم نے مسلط کیا بخت نصر کو، ہم نے ان غیر لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کیا، ان کو مزہ چکانے کے لیے۔ اور ایک بڑا لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان احسنتم احسنتم اچھے رہو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر تم نے یہی روش دوبارہ اختیار کی، یہی تمہاری زندگی ہوئی، تو پھر ہم دوبارہ وہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا ہے۔ اس کو سامنے رکھیے، ان 5 آیتوں کو سامنے رکھیے، اللہ کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں، ان 5 آیتوں کو سامنے رکھیے اور آج کے حالات پر غور کیجیے، آج کے حالات پر غور کیجیے۔ غیر مسلمین کا ہمارے اوپر تسلط، ظالموں کا ہمارے اوپر تسلط، مسلمانوں کو مارنا، لنچنگ کرنا، مسلمانوں کی پراپرٹیوں پر قبضہ کرنا، تھوڑا تھوڑا جو حالات صرف ایک ملک کے نہیں ہیں، ساری دنیا میں حالات یہ ہیں، ساری دنیا کے حالات یہ ہیں، اور اس کی وجہ، اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کیا، مسلمانوں کو نفرت ہے۔ بڑی تعداد کچھ اللہ کے بندے بھی ہیں، نیک بندے بھی ہیں، جی زبانی نہیں، عملی طور پر مذاق اڑا رہے ہیں قرآن احکامات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیروں کو مسلط کیا ہے، اللہ نے غیروں کو مسلط کیا ہے۔ اس موقع پر ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، جو مثال دیتے ہیں، ریوڑ کی مثال ہے، ایک ریوڑ ہے اور اس میں کچھ بکریاں ہیں، ایک چرواہا ہے چرانے والا، اور وہ چرواہے سے نہیں چرایا جا رہا ہے اس لیے کہ بکریاں ادھر ادھر بھاگ جا رہی ہیں، تو اس چرواہے نے کچھ کتوں کو خریدا ہے، اور وہ کتوں کا کام یہ ہے جو بکریاں ادھر ادھر چلی جاتی ہے انہیں پکڑ کے لائیں اور ریوڑ کے اندر رکھیں۔ ہم بکریاں ہیں، ہم نے چھوڑا ہے سیدھا راستہ، اس لیے ہم پہ کتے مسلط کیے گئے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں اتنا ستائیں، اتنا بھوکیں ہمارے اوپر کہ واپس ہم دوبارہ ریوڑ میں آ جائیں، جو ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ یہی مثال اہل علم حضرات نے ہمارے لیے دی ہے۔ آج دشمن کا تسلط، یہ اللہ کا عذاب، یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہے۔ مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے، آج مسلمانوں میں کون سی غلطی ہے جو نہیں ہے؟ کون سی غلطی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، زنا نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، چوریاں نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے،
اور کاروبار میں ڈنڈی مارنا نہیں ہے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو آج اس امت میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ جی غلطیاں ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے یہ عذابات ہمارے اوپر مسلط۔ اور علاج یہ ہے، سب سے پہلے اس کا علاج سنیے گا، اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کی جائے، توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اور بیٹھ کے سوچا جائے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا ایک بات کو، اگر دشمن ہم سے لڑ رہا ہے تو ہم اس سے لڑ سکتے ہیں، مگر اللہ نے اگر اس کو بھیجا ہے تو ہم لڑ نہیں پائیں گے، ہم لڑ نہیں پائیں گے۔ حقیقت ہے یہ، حقیقت ہے یہ، رمضان کے بابرکت مہینے میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے پہلے راضی اسے کیجئے، وہ آٹومیٹک ان سب کو راضی کر دے گا، آٹومیٹک حالات درست ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے حالات میں درست کرتا ہوں، حالات کو درست کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سارے میرے معزز سامعین سے یہ کہنا چاہوں گا، اللہ کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، حالات اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود بدل دے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ 5 آیتوں میں یہ پیغام بڑے اچھے انداز میں الحمدللہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد معزز سامعین حضرات، اسی پارے کے اندر مختصر تفسیر میں آیت نمبر 11 بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ میں نے کہا اس کی مختصر تفسیر میں کرتا ہوں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے، یقیناً جلد باز ہے، ہم اس کو پوری طریقے سے تسلیم کرتے ہیں۔ جی ہاں، انسان جلد باز ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، دیکھو، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ کیا ترجمہ ہے؟ جیسے بھلائی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ویسے کچھ لوگ جو ہے برائی کی دعا مانگتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے، انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ یہ کس چیز کے بارے میں، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ آپ کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں۔ آدمی کو جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی غم، آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے ختم کر دے، کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ اس سے بہتر مجھے مار دے، مجھے ختم کر دے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بھی مضمون گزرا ہے سورہ یوسف کے اندر، اور کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا ہے، کیا موت کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ آئندہ اگلے پارے میں، 16ویں پارے میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں میں یہ کہوں گا۔ آج صرف مختصر تفسیر میں اتنا میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ یہ دوبارہ ریپیٹ ہوگی، یہ باتیں اور ریپیٹ ہوں گی۔ کسی بھی چیز کے لیے آپ بد دعا نہیں کر سکتے، آپ بد دعا نہیں کر سکتے اپنے لیے، خاص کر اپنے لیے آپ بد دعا نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے، ایک حدیث میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے، اور حدیث اس طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدعوا علی انفسکم، کبھی بھی اپنے اوپر بد دعا مت کرو، پہلا لفظ۔ دوسرا لفظ، ولا علی اموالکم، اور اپنے مال کے بربادی کے لیے کبھی بد دعا مت کرو، میرا پورا ختم ہو جائے، ایسا ہوا تو اللہ مجھے سب غارت کر دے، کبھی ایسا مت بولو۔ سبحان اللہ۔ ان توافقوا، ایک اور لفظ بھی ہے ایک حدیث میں، اپنے اولاد کے لیے بد دعا مت دو۔ کس کو؟ اپنے بچوں کو بد دعا مت دو۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہو سکتا ہے، ان توافقوا من اللہ ساعۃ اجابۃ یستجیب فیہا، ہو سکتا ہے وہ گھڑی آ جائے اس میں جب آپ بد دعا کر رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول ہونے کی گھڑی رکھی ہو، اور وہ قبول ہو جائے اور آپ کے مانگنے کی وجہ سے ویسے ہی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد معزز سامعین حضرات، الحمدللہ وہ آیت کریمہ جس کے بارے میں میں نے خود آپ کے سامنے کہا ہے، 4 احباب، میں نے آیت پڑھی ہے، جب ترجمہ آیا تھا میں نے آیت پڑھی ہے۔ 4 احباب ایسے ہیں جن کے تعلق سے پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں، 15ویں نمبر کی آیت ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی شخص ہدایت پر آتا ہے تو وہ اپنے لیے ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ کبھی نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہماری یہ سنت نہیں ہے کہ ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے کسی کو عذاب دے دیں۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ ہماری یہ سنت نہیں ہے کہ ہم رسولوں کو بھیجنے سے پہلے عذاب دے دیں۔ اس آیت کی روشنی میں، آیت تو سمجھ گئے آپ، آیت سمجھ گئے کہ کوئی مسلمان ہو کر کسی دوسرے پہ احسان نہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نمازی بن کر امام صاحب پہ احسان نہ کرے، کوئی روزہ رکھ کر ماں باپ پہ احسان نہ کریں۔ اگر آپ سدھر رہے ہیں تو تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر بگڑ رہے ہیں کسی کا نقصان نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ساری دنیا اگر فاجر ہو جائے، کسی فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لے، تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
समझ रहे हैं आप, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर बिगड़ रहे हैं तो उसका वबाल भी तुम्हारे ही ऊपर होने वाला है, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। क़यामत के रोज कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और एक लफ्ज अल्लाह ने अपनी सुन्नत बयान कर दी। हमारी सुन्नत ये नहीं है, अल्लाह ताला कहता है सुभान अल्लाह, हमारी सुन्नत ये नहीं है कि रसूल को भेजने से पहले अल्लाह तबारक व तआला अजाब दे दे। मैं सहीहुल जामे अस्सगीर हदीस नंबर 880 पर एक पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। इस आयत की रोशनी में अहसनुल बयान के मुसन्निफ ने इसको लिखा है, और बहुत अच्छी हदीस है, बहुत अच्छी हदीस है। हदीस इस तरीके से है कि मुफस्सिरीन ने इससे मुराद दुनियावी अजाब लिया है, यानी आखिरत के अजाब को इससे मुस्तस्ना, आखिरत के अजाब से मुस्तस्ना नहीं होंगे। लेकिन कुरान करीम के दूसरे मकामात पर, सुभान अल्लाह, पूरा पढ़ लेता हूं मैं। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जो सुन्नत है, कानून है, अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, उसको बयान करते हुए सुभान अल्लाह एक लफ्ज ये जिक्र किया गया है। लेकिन कुरान करीम के दूसरे मकामात से वाज़ेह है, अल्लाह ताला लोगों से पूछेगा, क्या तुम्हारे पास मेरे रसूल नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास मेरे रसूल नहीं आए थे? जिस पर वो इस बात में जवाब देंगे जिससे ये मालूम होता है इरसाल रसूल और इंजाल कुतुब के बगैर अल्लाह ताला किसी को अजाब नहीं देगा। समझ रहे हैं आप, अच्छे अल्फाज में इन्होंने बयान किया। इरसाल रसूल और इंजाल कुतुब के बगैर किसी को अल्लाह अजाब नहीं देता। ताहम उसका फैसला कि किस कौम या किस फर्द तक इसका पैगाम नहीं पहुंचा, क़यामत वाले दिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे दुनिया में जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा, हो सकता है। अहले फतरा भी उनको कहते हदीस अहले फतरा भी उनको कहते हैं। तो अल्लाह किसी के साथ, अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करेगा। कुछ नाम जिक्र किए गए, बहरा आदमी, पागल आदमी, फातिरुल अकल आदमी। फातिरुल अकल का मतलब होता है जिसको अकल नहीं है। और ज़माने फतरत यानी दो नबियों के दरमियानी ज़माने में मरने वाला आदमी, जिस तक बात नहीं पहुंची। या इसी तरीके से हर वो आदमी जिस तक ये पैगाम नहीं पहुंचा है, अल्लाह तबारक व तआला उनका एग्जाम क़यामत में लेगा। मैंने हदीस कही, इब्न हिब्बान में है, मुस्नद अहमद में है, और मैंने नंबर जो दी वो सहीहुल जामे अस्सगीर का नंबर है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ फरिश्तों को भेजेगा क़यामत वाले दिन। फरिश्ता उनसे आकर कहेगा, सारे के सारे जहन्नम में चले जाओ। अगर वो अल्लाह के इस हुक्म को मानकर जहन्नम में दाखिल हो गए तो जहन्नम उनके लिए गुले गुलजार बन जाएगी। जहन्नम उनके लिए गुले गुलजार बन जाएगी। बसूरत दीगर अगर उन्हें नहीं माना, कहा क्यों जाएं, तो उन्हें घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह, उनका इम्तिहान वहां होगा। सुभान अल्लाह। ये चार लोगों के बारे में जो मैंने सरसरी तौर पर अनावीन के वक्त में भी मैंने कहा आपके सामने, इसको अहसनुल बयान के मुसन्निफ ने भी पेश किया है, और इसको अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने बहुत सारी अहादीस, जितनी भी अहादीस इस ताल्लुक से बयान की गई हैं, वो सारी हदीसों को अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसमें पेश कर दिया है। हम इतना कह सकते हैं, इस हदीस की रोशनी में हमारे जुनूबी हिंदुस्तान के एक आलिम जो दक्तूर हैं जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से, बहुत पहले अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दक्तूरा किया हुआ है, पीएचडी इन्होंने की हुई है। उनका ये मानना है, हो सकता है कि आज के वो कुफ्फार जिन तक पैगाम ना पहुंचा हो, समझ रहे हैं आप, जिन तक पैगाम ना पहुंचा हो, इस हदीस की रोशनी में उनको अल्लाह ताला जन्नत में डाल दे, क़यामत में वो कामयाब हो जाएं। और हमें अल्लाह तबारक व तआला पैगाम नहीं पहुंचाने की जद में अल्लाह हमें जहन्नम में डाल दे। समझ रहे हैं? और मैं नाम बोल ही देता हूं, अब्दुल्ला जौलम साहब, दक्तूर अब्दुल्ला जौलम साहब, जो एक लंबे अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल हदीस हैं, सही बुखारी पढ़ाते हैं जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के अंदर। उनका ये कहना है, इस हदीस को सामने रखकर वो ये कहते हैं, हो सकता है सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जो है, जो वो काफिर, ये शर्त है, वो काफिर जिस तक पैगाम न पहुंचा हो, उसको अल्लाह ताला इस हदीस की रोशनी में डाल दे, और हमें नई पैगाम पहुंचाने के लिए वो सारी हदीसें जो दावत का काम नहीं करने की जद में आती हैं, हमें अल्लाह ताला सजा दे दे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें वाक़ियतन दाई बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, इसके बाद आयत नंबर 23, आयत नंबर 24 बहुत बड़ी आयत करीमा है, बड़ी अहम है, और कई दिनों से मैं इस आयत का हवाला देते आ रहा हूँ। कई दिनों से मैं इस आयत का हवाला भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह देते आ रहा हूँ। इसलिए मैं आज ये आयत आपके सामने पढ़ूंगा, और उसके बाद सरसरी तौर पर कुछ बातों के साथ इस पारे को हम ख़त्म करते हैं। एक बात याद रखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर कोई छूट गया, आइंदा अगर वो मज़मून आ रहा है तो मैं ज़रूर उसे इंशाअल्लाह ताला बयान करूंगा। बड़ी आयत है ये, और इसका तज़किरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर दोबारा भी आ रहा है।
انشاءاللہ 21ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور بہت ساری جگہ پر بھی دوبارہ یہ تذکرہ انشاءاللہ ریپیٹ ہوگا، پھر بھی سن لیجئے، یہاں بڑے اچھے انداز میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فیصلہ کیا تمہارے رب نے کہ عبادت صرف اس کی کریں، عبادت صرف اس کی کریں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، اللہ کا لفظ ایسے ہی ہے، ان میں سے کوئی ایک، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف نہ کہو، ولا تنهرهما، انہیں مت ڈانٹو، وقل لهما قولا كريما، اور ان سے نرم گفتگو کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور ان کے آگے اپنے بازوؤں کو نرم رکھو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور کہو اے میرے پروردگار ان دونوں پر تو رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری تربیت کی، کما ربياني صغيرا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین حضرات، ماں باپ کیا ہیں، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس پارے کے اندر ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیش کیا ہے۔ اس میں 5 احکامات بیان کیے گئے۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک، دیکھیے دونوں میں سے کوئی ایک، الحمدللہ، جی ہاں، اس سے پہلے آپ اس کو بھی رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں اللہ نے ماں باپ کے حق کو بیان کیا، یہ بڑی بات ہے۔ ماں باپ کے حق کو بیان کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، اور ساتھ میں یہ لفظ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک، اکثر ایسا ہوتا ہے بوڑھے ہوتے 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 ایک ہی رہ جاتے ہیں، دو بھی ایک ساتھ نہیں چلتے، بوڑھے ہوتے ہوتے ایک رہ جاتے ہیں۔ جب دونوں ساتھ میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے غموں کو، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکیلے جب پڑ جاتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ان کی دنیا کھو گئی ہے، ان کی دنیا کا سب سے بڑا سہارا ان سے کھو گیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے پہلے جو ترجمہ کیا ہے، ایک کو پاؤ، دونوں میں سے ایک کو، یا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دونوں مل جائیں، یا دونوں ایک ساتھ مل جائیں بڑھاپے کی عمر میں، تو وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، ہمارے رب نے ہم سے کہا ہے، انہیں اف نہ کہو، انہیں اف نہ کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، دوسرا حکم ہے انہیں ڈانٹو نہیں۔ تیسرا حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پوری ویلیوم کو ڈاؤن کر کے، آواز کو ڈاؤن کر کے نرم گفتگو والدین سے کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اینڈ کے نہیں، اپنے آپ کے اپنے بازوؤں کو جھکا کے کھڑو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مانگتے۔ کتنی بڑی آیت کریمہ ہے، کتنی بڑی آیت کریمہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں جو لکھتے ہیں، یقول تعالی، اللہ عز و جل کہہ رہا ہے، امرن بعبادتہ وحدہ لا شریک لہ فإن القضاء هنا بمعنى الامر۔ سبحان اللہ، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور توحید کا اللہ نے حکم دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ نے ملایا۔ بہت ساری جگہ پہ یہ دونوں مضمونوں کو ایسے ملا کے بیان کیا گیا ہے، مضمون کو ملا کے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے معزز سامعین، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ نے 100 بار یہ حدیث سنی ہوگی، اس میں سے ایک مرتبہ وہ ہے صحابہ کو آپ نے کہا میں نے آمین کیوں کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آمین کیوں میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام آئے، اتانی جبرائیل، اور جبرائیل نے یہ کہا کہ جس کے سامنے تمہارا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے اس کی ناک خاک آلود ہو، ناک مٹی میں مل جائے، یعنی وہ آدمی ذلیل ہو، تو میں نے آمین کہا۔ جس کے سامنے پھر جس سے رمضان ملے اور وہ اس میں گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اس کی ناک خاک آلود ہو، میں نے آمین کہا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رغم انف امرئ، جسے ماں باپ ملیں یا ان میں سے کوئی ایک ملے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخلہ نہ لے لے، ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو۔ رمضان کو ماں باپ کی خدمت سے ملا کر ایک ہی حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے، ایک ہی حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے
کبیرہ گناہوں کی جو لسٹ ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، اس لسٹ کے اندر معزز سامعین حضرات عقوق الوالدین بہت اونچے نمبر پر ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑے اونچے نمبر پر ہے۔ معزز سامعین حضرات، والدین کے تعلق سے جب بات آتی ہے، ماں باپ کے تعلق سے جب بات آتی ہے، میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، سبحان اللہ۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ ان رجلا كان في الطواف حاملا امه۔ ماں باپ کا جو ہمارے اوپر قرض ہے، وہ قرض کے لیے حدیث بیان کی گئی ہے۔ كان في الطواف حاملا امه يطوف بها، ایک آدمی اپنی ماں کو طواف میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے طواف کر رہا تھا۔ كان في الطواف حاملا امه يطوف بها فسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، طواف کرنے کے بعد اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، هل اديت حقها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے میں نے طواف کیا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال لا ولا بسفرہ واحدہ او کما قال، ثم اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ تم نے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، اللہ اکبر، تم نے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تمہاری زچگی کے وقت میں، تمہارے پیدا ہونے کے وقت میں جو تڑپی ہے تمہاری ماں، سبحان اللہ، اس کی ایک تڑپنے کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ہیں جن کا حق ہم ساری دنیا میں ادا نہیں کر سکتے، ساری دنیا میں ادا نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں تھوڑے سے ٹابلیٹ دلا کر ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، ہم سمجھتے ہیں 4 بچوں میں کوئی نہیں رکھا، میں رکھ لیا، اس لیے میں نے حق ادا کر دیا۔ نہیں نہیں، ہم ان کے ایک چیخ کا، ایک تڑپ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الادب المفرد کے اندر بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو امام بزار نے بیان کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ معزز سامعین، آپ نے سن لیا اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میں حدیث پڑھتا ہوں، معاویہ بن جہمہ السلمی، جی ہاں، معاویہ بن جہمہ السلمی کہتے ہیں ان جہمہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہمہ السلمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اردت الغزو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لڑائی پہ جانا چاہتا ہوں، وجئتک استشیرک، اور میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ میں آپ سے مشورہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے ہیں، سنو غور سے، سنو غور سے، اللہ کے لیے غور سے سنو، فہل لک من جہاد پر جانے والے صحابی سے نبی فرماتے ہیں تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں زندہ ہے؟ فہل لک من قال نعم، جامع السلمی کہتے ہیں ہاں میری ماں زندہ ہے۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الزمها، کیا لفظ ہے نبی کا؟ الزمها، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نہ چھوڑو اکیلا، ان کو لازم پکڑو۔ فإن الجنة تحت رجليها، اس لیے کہ جنت ان کے پیروں کے نیچے ہے۔ ثم الثانیہ، پھر دوبارہ آپ نے کہا، ثم الثالثہ، سہبارہ تیسری مرتبہ آپ نے کہا، فی مقاعد شتى، الگ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ رواہ النسائی وابن ماجہ، امام نسائی نے اس کو روایت کیا، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ والحدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ وافقہ الذہبی وقال الالبانی فی صحیح سنن النسائی، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح حدیث کے اندر نسائی میں اس کو بیان کیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، میرا سوال ہے ان سارے لوگوں کو جو ماں کو چھوڑ کر، اس کی دوائی کو چھوڑ کر کئی دنوں کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، کئی دنوں کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ کیا درست ہے ہمارے لیے؟ کیا جائز ہے ہمارے لیے؟ اللہ اکبر، ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم بوڑھی غریب ماں کو جو بیمار ہے اسے چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی دوائی لا کر دینے والا کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، کہاں ہے اللہ کے راستے میں؟ یہ کہاں گئے تھے؟ جہاں مسئلے میں کیوں نبی نے منع کیا ہے ان کو؟ انا للہ و انا الیہ، کیوں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان کو؟ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے لیے سمجھیے، اللہ کے لیے سمجھیے۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی دین کی، اس سے بڑی دعوت کیا ہوگی دین کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے پیروں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ یہ آداب اللہ نے بیان کیے، اور یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک بات، چونکہ یہ وقت ہمارا گزرتا جا رہا ہے، ایک بات پر میں بات ختم کر آگے لے کر جاؤں گا بات کو، اور ختم کروں گا آج کے اس درس کو۔ بات مالک بن ربیعہ الساعدی کہتے ہیں، بینما انا جالس عند رسول اللہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، والحدیث صحیح صححہ الحاکم، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، سبحان اللہ، الادب المفرد کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، اذ جاءہ رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی آئے،
فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل بقی علی من بر ابوی شیء بعد موتهما ابرهما، میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی چیز باقی ہے حسن سلوک میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ کتنا بڑا ہمارا دین ہے، اللہ اکبر۔ قال نعم، اللہ کے نبی نے کہا ہاں 4 باتیں ہیں۔ الصلاۃ علیہما، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ہمیشہ۔ والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہنا۔ وانفاذ عہدہما، اللہ اکبر، انہوں نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ واکرام صدیقہما، ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرنا۔ وصلۃ الرحم التی لا رحم لک الا من قبلہما، ماں باپ سے جو رشتے ملتے ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، اسے جوڑ کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے اس کی روایتوں میں علت بیان کی ہے، مگر مختصر طور پر ان الفاظ کو علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، والدین کا بڑا حکم ہے، بڑا حق ہے ہمارے اوپر۔ اس مختصر وقت میں نہیں کہہ پاتا، مختصر تفسیر ہے، اس لیے میں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ یقین مانیے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اس موقع پر ماں باپ کو لے جا کر کے کسی اولڈ ایج ہوم میں مت رکھیے، اللہ کے لیے مت رکھیے، ان کو بوجھ نہ سمجھیے۔ یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی، ساری دنیا بھی بیچ دو گے تو یہ نعمت کو آپ خرید نہیں پاؤ گے میرے معزز دوستوں اور بزرگوں۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا، اس پارے کے اندر امام کون ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور میں اس موقع پر اس علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا وہ لفظ میں آپ کے سامنے پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہاں، وسیلے کے بارے میں اس کے اندر تذکرہ ہے جو شاید آئندہ وہ تذکرہ وسیلے کے بارے میں نہیں آئے گا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 57 وسیلے کی آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت ایک جگہ پر گزری ہے، الحمدللہ آج دوبارہ یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے گزر رہی ہے۔ آیت اس طریقے سے ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ آیت کریمہ، میں نے کہا یہ آیت کن کے تعلق سے اتری ہے، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور وسیلہ طلب کرتے ہیں، وسیلہ چاہتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، ویرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ معزز سامعین حضرات، اس سے پہلے بھی جیسے میں نے کہا 6ویں پارے میں وسیلے کا تذکرہ آیا ہے، اور آج کے اس دور میں وسیلہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے اس دور میں وسیلہ بہت بڑی بات ہے۔ آیت میں نے پڑھی، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ ابھی چلیں، یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ سب سے پہلے آیت نازل کیوں ہوئی، سبب نزول کیا ہے، آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، پہلے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عرب کے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے جو جنات کو وسیلہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سمجھیں آپ، جنات کو وسیلہ، بیچ میں وسیلہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہوا یہ جنات مسلمان ہو گئے، جنات مسلمان ہو گئے، ان کو خبر ہی نہیں ہے، اور ان کے پجاری اس سے بے خبر رہے، ان کے پجاری اس سے بے خبر رہے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ارے پاگل ہو، جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کو خود امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی پیاری بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی روشنی میں بیان کی ہے۔ چلیے پہلے بات کرتے ہیں، وسیلہ کہتے کسے ہیں، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان الوسیلہ التی ہی القربہ تصدق علی التقوى وعلی غیرها من خصال الخیر التی یتقرب العباد بها الى ربهم، کہتے ہیں وسیلہ کہتے ہیں ہر اس نیک عمل کو، ٹھیک ہے، ہر اس نیک عمل کو جس کے ذریعے سے، سب سے پہلے جس کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ہر اس نیک عمل کو وسیلہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ تقوی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساری خصال الخیر، سارے نیک اعمال اس کے اندر شامل ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک پہلی تعریف وسیلے کی گئی، سبحان اللہ۔ دوسری تعریف،
ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام مجاہد اور حضرت حسن، عبداللہ ابن کثیر، ان سبھی لوگوں نے وسیلے کی تعریف ایسے کی ہے، والوسیلہ ہی التی یتوسل بہا الی تحصیل مقصود، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے درمیان میں کوئی ذریعہ کوئی بنایا جاتا ہے، یہ ہے وسیلہ. سبحان اللہ، یہ ہے وسیلہ. اور اس کو کیا وسیلہ ہمارے دین میں جائز ہے؟ سبحان اللہ. اردو زبان میں احسن البیان کے مصنف نے ایسے کہا ہے، کسی مقصود کے حصول کا ذریعہ، کسی مقصود کے حصول کا ذریعہ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وسیلہ ہمارے دین میں جائز ہے؟ کیا وسیلہ ہم پکڑ سکتے ہیں؟ ہاں جائز ہے، سمجھیے گا جائز ہے. کس کا لے سکتے ہیں وسیلہ؟ اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ لے سکتے ہیں. ہمارے جو عمل صالح ہیں، عمل صالح کا وسیلہ لے سکتے ہیں. ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے وسیلہ بن سکتی ہے، اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوسیلہ کے اندر ذکر کیا ہے. ہاں یہ تین چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں، مگر آج جن لوگوں نے وسیلے کے نام پر خبر پرستی کے دکانوں کو کھول کے رکھا ہے، وسیلے کے نام پر شرک کے دکانوں کو کھول کے رکھا ہے، وہ ہمارے دین کے اندر حرام ہے، شرک ہے. سبحان اللہ، شرک اکبر ہے. اسے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی. یہ وسیلہ نہیں، یہ وسیلہ نہیں، یہ بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. دیکھیے جو آدمی زندہ ہے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے، جائز ہے. حدیث صحیح بخاری کی ہے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ. صحیح بخاری میں، اے اللہ جب تک تیرے نبی زندہ تھے ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے تھے بارش کی، اور تو ہمیں بارش نازل فرماتا تھا. اس وقت ہم نبی کے چچا سے دعا مانگ رہے ہیں، حضرت عباس نبی کے چچا سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بارش دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بارش دیتا تھا، اللہ سیراب کرتا تھا. معزز سامعین، کیوں اللہ کے نبی کی قبر کے پاس صحابہ نہیں گئے جب بارش نہیں ہوئی؟ کیوں کھڑے ہو کر نہیں کہے اے اللہ اس قبر کے اندر جو نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء، ان کے وسیلے سے تو بارش نازل فرما؟ کیوں حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جب تک تھے مانگتے تھے اور اس کے بعد ہم چچا سے مانگنے لگے ہیں جو زندہ ہیں؟ زندہ آدمی سے کہیے، جو لوگ نہیں ہیں زندہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ کیوں عقیدوں کو بگاڑ رہے ہو؟ اور جو نہیں کہتے ہیں غلط کہتے ہیں ان کو الٹا کافر کہتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ مسئلہ ہے، ان کو الٹا کافر سمجھتے ہیں. کیوں اس گمراہی کو پھیلا رہے ہو میرے بھائی؟ اللہ کے لیے اس گمراہی کو بند کرو اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اس کے بعد معزز سامعین حضرات، ایک بڑی اچھی چیز کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. کل سورہ کہف آنے والی ہے، 2 پاروں میں تقسیم ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ 16ویں پارے میں ساری باتیں سورہ کہف کی ہم انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے. آج کی یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخری بات میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. 70 پر 1 نمبر کی آیت اور 70 پر 2 نمبر کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آیت ہے. ترجمہ سن لیجئے گا پہلے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے. پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شوق سے اپنا نام اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر، کیا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے؟ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. 70 پر 1 نمبر کی آیت. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی اس جہاں میں اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. آیت نمبر 70 پر 2. 70 پر 1ویں آیت بھی میں نے پڑھی اور 70 پر 2 نمبر کی آیت بھی میں نے پڑھی. اب چلیے میں انشاءاللہ تعالی ابن کثیر کو پڑھنا چاہتا ہوں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں، پہلے آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت میں ہر قوم کو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت موسیٰ کے ساتھ، سبحان اللہ، سب کو بلائے گا. اور ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب اس کو سن لیجئے کیا کہا گیا ہے. وقال بعض السلف، ابن کثیر لکھتے ہیں بعض سلف نے کہا، ابن کثیر کے سلف، ٹھیک ہے، ان کے زمانے میں، هذا اکبر الشرف لاصحاب الحدیث، یہ بہت بڑا شرف ہے اصحاب الحدیث کے لیے. لأن امامهم النبی،
اس لیے کہ ان کے امام نبی ہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لأن امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاہل الایمان، تو اہل ایمان اتموا بالانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو جو ہے نبیوں کے ساتھ پکارا جائے گا. واہل الکفر اتموا بائمتہم، ان کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے لتتبع كل امۃ ما كانت تعبد، اور ہر قوم جس کی عبادت کرتی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے کھڑی ہوگی. اللہ اکبر. اور انشاءاللہ میرے معزز دوستوں، انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے. دوسری جو آیت کریمہ ہے، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے آیت آپ کو؟ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جسے اللہ نے بینائی اس دنیا میں نہیں دی تھی آخرت میں بھی اللہ اسے بینائی نہیں دے گا. نہیں نہیں نہیں. دلیلیں آنے کے باوجود بھی جو اندھے کی طرح رہا دنیا میں، دیکھ کر بھی جو اندھا بنا رہا، جو بزرگان دین کے طریقے کو یا اپنے ماں باپ کے طریقے کو چھوڑنے سے انکار کرتا رہا، قیامت میں بھی اس کی وہی حالت ہوگی. ڈرنے کی ضرورت ہے. ڈرنے کی اللہ سے دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین حضرات، جیسے وقت زیادہ ہو چکا ہے، ایک بات آپ بھائیوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. بہت سارے مضامین تھے جس کو ہم کور نہیں کر پائے. انشاءاللہ کوشش اس بات کی جائے گی آئندہ آنے والے دروس میں اگر اس کا اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے اس مضمون کو انشاءاللہ ہم وہاں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے کام کے اندر اخلاص کو پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ریاکاری سے بچائے. اللہ اس کی کتاب مقدس کا اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس تفسیر کا، مختصر تفسیر کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.